توانائی بچت کے لیے حکومت کے بڑے فیصلے، وزیر مشیر 2 مہینے کی تنخواہ نہیں لیں گے، 2 مہینے کے لیے سرکاری گاڑیوں کو فیول میں 50% کٹوتی، 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب میں اعلان، کہا ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں 25% کٹوتی، 3 لاکھ سے زائد تنخواہ والے سرکاری ملازمین کی 2 دن کی تنخواہ کٹے گی، بیرون ملک دوروں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ یہ پابندی وزیر اعظم سمیت سب پر عائد ہوگی۔ سرکاری محکموں میں گاڑیاں، فرنیچر، ایئر کنڈیشنرز اور دیگر اشیاء کی خریداری بند، سرکاری عشائیوں اور افطار پارٹیوں پر مکمل پابندی۔ حکومت کا آن لائن ورکنگ کو ترجیح دینے کا فیصلہ، ہفتے میں 4 دن دفاتر کھلیں گے، اسکولوں میں 2 ہفتے کی چھٹیاں، آن لائن کلاسیں ہوں گی۔ وزیر اعظم نے کہا تیل کی قیمتوں میں اضافہ دل پر پتھر رکھ کر کیا تھا، عالمی سطح پر قیمتیں پھر بڑھیں گی، لیکن کوشش ہوگی کہ عوام پر اس کا اثر نہ پڑے۔ ناجائز منافع خوروں کو خبردار کرتا ہوں کہ ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ تمام صوبائی حکومتوں کو ہدایات جاری کی جا چکی ہیں۔ پنجاب میں تمام تعلیمی ادارے بند، 31 مارچ تک اسکول کالجز بند رہیں گے۔ مریم نواز نے پنجاب کے وزیروں کا بھی پیٹرول بند کر دیا۔ سرکاری افسروں کے فیول الاؤنس میں 50% کمی، پروٹوکول گاڑیوں پر بھی پابندی۔ سرکاری دفاتر میں ورک فرام ہوم کا فیصلہ، صرف ضروری عملہ ہی دفتر آئے گا۔ مریم نواز نے عوام سے بھی آؤٹ ڈور فنکشن نہ کرنے کی اپیل کر دی، کہا عوام لیٹ نائٹ شاپنگ، غیر ضروری خریداری یا ذخیرہ نہ کریں۔ مشکل حالات میں قوم کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والوں سے سختی سے نمٹیں گے۔ بلوچستان میں بھی تعلیمی ادارے 23 مارچ تک بند کرنے کا اعلان ہو گیا۔ سندھ میں تعلیمی ادارے کب تک بند رہیں گے، فیصلے کے لیے سندھ کابینہ کا اہم اجلاس آج ہوگا۔ سرکاری دفاتر کی بندش، ورک فرام ہوم کی پالیسی کا فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے عوام کو بچانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا ہمیشہ قربانی کے وقت عوام کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ رویہ تبدیل ہونا چاہیے۔ مشکل حالات میں سب سے پہلے حکمرانوں کو اپنی مراد کم کرنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری محکموں میں میٹنگز ورچوئل کرنے کا فیصلہ، شفیع جان کہتے ہیں سرکاری گاڑیوں کے فیول الاؤنس میں 25% کمی کی منظوری دی گئی۔ پولیس، ریسکیو اور سیکیورٹی ادارے فیول کٹوتی سے مستثنی ہوں گے۔ اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ 10.5% پر برقرار رکھنے کا اعلان، مانیٹری پالیسی جاری کر دی گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق فروری میں مہنگائی 7%، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ $121 ملین سرپلس رہا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 100 انڈیکس میں 11,015 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,46,480 پر بند ہوا۔ کاروبار کے آغاز پر 6% سے زائد مارکیٹ گرنے پر ٹریڈنگ 1 گھنٹے کے لیے روکی گئی۔ ایشیائی ملکوں کا مہنگے تیل کے اثرات کم کرنے کا ہنگامی پلان، ویتنام نے ایندھن کی درآمد پر عائد ٹیرف ختم کر دیا۔ جنوبی کوریا نے 30 سال میں پہلی بار پیٹرول کی قیمتوں پر حد مقرر کرنے کا اعلان۔ جنوبی کوریا کے صدر کا عوام کو پیٹرول ذخیرہ نہ کرنے کا مشورہ۔ جاپان ممکنہ طور پر قومی تیل ذخائر جاری کرنے پر غور کر رہا ہے۔ جاپان کے پاس 354 دن کی تیل ضروریات کے ذخائر موجود ہیں۔ بنگلہ دیش نے بجلی اور ایندھن بچانے کے لیے عید تک تمام جامعات بند کر دی۔ چین پہلے ہی ریفائنریز کو ایندھن کی برآمدات روکنے کی ہدایت دے چکا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں بڑھنے کا سلسلہ جاری۔ لندن برینٹ خام تیل کی قیمت 25% بڑھ کر $119.50 فی بیرل ہو گئی۔ اب سفارتکاری کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی۔ ایران امریکہ کے خلاف طویل عرصے تک جنگ کے لیے تیار ہے، صرف معاشی درد ہی اس تنازع کا خاتمہ حل کر سکتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر خارجہ کمال خرازی کہتے ہیں نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کا مطلب نظام کام کر رہا ہے۔ امریکہ جھوٹا بیانیہ بنا رہا ہے کہ ایرانی عسکری طاقت کمزور پڑ گئی۔ ایرانی افواج اس وقت بھی طاقت رکھتی ہے، اسلحہ بارود ایران خود بناتا ہے، دفاعی صلاحیت کے لیے کسی اور ملک پر انحصار نہیں رکھتا۔
ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران نے ترکی، قبرص یا آذربائیجان پر حملے نہیں کیے۔ ایران کی دفاعی کارروائیوں کو دشمنی کا اقدام نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ امریکہ ایران کو تقسیم کر کے تیل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر نیو جنریشن میزائلوں کی بارش کر دی، ایک ساتھ جنوبی اور شمالی اسرائیل کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حکام نے 2 شہریوں کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے ایران نے کلسٹر بم پھینکے جس سے زیادہ تباہی پھیلی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے ایرانی میزائل روکنے کے دوران 3 مقامات پر ملبہ گرا۔ تل ابیب، حیفا، دیمونا سمیت کئی علاقوں میں خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ دیمونا میں اسرائیل کا جوہری تحقیقی مرکز ہے۔ امریکی اڈوں پر بھی ایران کے حملے جاری۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کویت کے الودیری ایئر بیس کو کروز میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ کئی فیول ٹینک اور ہیلی کاپٹرز کے ریمپ تباہ کر دیے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، اسرائیلی فورسز کا پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کہا پولیس ہیڈ کوارٹرز اور اصفہان میں کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے راکٹ تیاری کے مرکز اور بیلسٹک میزائلوں کی لانچنگ سائٹس پر بھی فضائی حملے۔ اسرائیلی فوج نے وسطی ایران پر بھی بم برسائے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے دارالحکومت تہران دھماکوں سے گونج اٹھا۔ حملوں کے بعد لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پر آ گئے۔ ایرانی میڈیا نے تہران کے رہائشی علاقے پر حملے کے بعد کی ویڈیو جاری کر دی۔ کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے ایران میں اسکول پر گرنے والا میزائل امریکی تھا جس میں طالبات کی اموات ہوئی۔ اسرائیلی فوج کی لبنان پر وحشیانہ بمباری جاری۔ بیروت کے جنوبی علاقوں پر حملے، 83 بچوں سمیت 394 افراد شہید ہو چکے۔ آیت اللہ مجتبی خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر منتخب۔ مجلس خبرگان نے بھاری اکثریت سے شہید آیت اللہ خامنائی کے بیٹے کو منتخب کیا۔ تہران کے ونگ سکوائر پر ہزاروں افراد کی موجودگی میں مجتبی خامنائی کے نام کا اعلان کیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران نے مجتبی خامنائی کو نیا سپریم لیڈر منتخب کر کے بڑی غلطی کی۔ مجتبی خامنائی کمزور شخصیت ہیں۔ روسی صدر کی ایران کے نئے سپریم لیڈر کو مبارکباد۔ مشکل حالات میں ایران کے ساتھ غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ کہا یقین ہے مجتبی خامنائی والد کا مشن آگے بڑھائیں گے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران کے نئے سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی مخالفت کریں گے۔ سپریم لیڈر کا انتخاب تہران کا داخلی معاملہ ہے۔ امریکی تجزیہ کار باربرا سلاون نے کہا خامنائی کے بعد ان کے بیٹے کو قیادت مل گئی تو جنگ کا کیا فائدہ ہوا۔ الجزیرہ نے کہا مجتبی خامنائی کے انتخاب نے امریکی اور اسرائیلی جنگ بے معنی بنا دی۔ ترکی کا ایران سے فائر کیا گیا بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ترک وزارت دفاع نے بتایا نیٹو کے دفاعی نظام نے میزائل کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا۔ سعودی عرب نے شیبہ آئل فیلڈ پر ایران سے داغے گئے ڈرونز مار گرائے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ایرانی ڈرونز مار گرائے۔ بحرین کے رہائشی علاقے پر ایرانی ڈرون حملے میں 32 افراد زخمی۔ کویت نے ایک اور ڈرون مار گرایا۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے عرب ملکوں پر حملے جاری رہے تو ایران بڑا نقصان اٹھائے گا۔ قطری وزیر اعظم کہتے ہیں ایران سے حملے اب بند ہونے چاہیے۔ ایران غلط اندازے لگا کر قطر پر حملے کر رہا ہے، اس سے کشیدگی بڑھے گی۔ ترک صدر طیب اردوان کی ایران کو غلطیاں بار بار نہ دہرانے کی وارننگ۔ ایران پر مشترکہ حملوں کے بعد امریکہ اسرائیل میں پہلا بڑا اختلاف۔ ایران نے آئل ریفائنریز پر حملے کیسے کیے؟ اسرائیل سے امریکہ ناراض۔ خبر ایجنسی ایکزیوس کے مطابق امریکہ کو ایران میں ایندھن کے ڈیپو پر اسرائیل کے حملوں کی توقع نہ تھی۔ ایرانی تیل تنصیبات پر حملوں سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل میں بڑا اختلاف اعلیٰ سیاسی سطح پر حل کرنے کا امکان۔ ایران پہلے ہی خبردار کر چکا تیل کی قیمت $200 فی بیرل تک جا سکتی ہے۔ پاکستان میں تیز تر انٹرنیٹ 5G کے نئے دور کا آغاز۔ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی آج ہوگی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا کہنا ہے اسلام آباد، لاہور، کراچی میں جلد 5G سہولت دستیاب ہوگی۔ 600 میگا ہرٹز کی نیلامی براہ راست نشر ہوگی۔ آپریٹرز کم از کم 100 میگا ہرٹز اسپیکٹرم خریدنے کے پابند ہوں گے۔ ادائیگی ڈالرز میں ہوگی۔ پاکستان میں 5G آنے سے ڈاؤن لوڈنگ بہت تیز ہو جائے گی۔
आबनाए हुर्मुज से ईरानी तेल की तरसील हो रही है। सैटेलाइट डेटा के मुताबिक ईरान के ऑयल टैंकर्स खलीज में मुतहरिक हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक कड़ी निगरानी के बावजूद ईरान की तेल की तरसील में रुकावट नहीं आई। समुद्री सिक्योरिटी सूरत हाल। पाक बहरिया ने ऑपरेशन महाफुजुल बहर शुरू कर दिया। ऑपरेशन का मकसद कौमी जहाज रानी समुद्री तिजारत को दरपेश खतरात का मुकाबला करना है। ऑपरेशन के तहत तवानाई की तरसील, समंदरी रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। पाक बहरिया के स्क्वाड जहाजों की सिक्योरिटी के लिए एस्कॉर्ट ऑपरेशंस अंजाम दे रहे हैं। पाक बहरिया तिजारती जहाजों की नक़्ल व हरकत की मुसलसल निगरानी कर रही है। जंग बैनुल-अक़वामी मईशत को मुतासिर कर सकती है। IMF के चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जीवा का कहना है, जंग तूल पकड़ने की सूरत में तवानाई की कीमतों में बड़ा इजाफा हो सकता है, जिससे खाम तेल की मंडियों, शरह नमू और महंगाई पर असरात पड़ सकते हैं। जंग आलमी मुआशी इस्तेहकाम का इम्तिहान बन चुकी। आलमी मार्केटों का एतमाद मुतासिर होने का खदशा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन का वक्फा सवालात मुलतवी करने का मुतालबा। अरकान स्पीकर डाइस के सामने आ गए। हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अवाम का एहसास वही करते हैं जो उनके हकीकी नुमाइंदे होते हैं। मौजूदा हुक्मरान अवाम के एहसासात की तर्जुमानी नहीं करते। हुकूमती इत्तेहादी PP रहनुमा सैयद नवीद कमर ने कहा, महंगे तेल के असरात पाकिस्तान पहुंचे ही नहीं। आपने रातों रात 55 रुपए का इजाफा कर दिया। अवाम की जेबों से पैसे निकाले जा रहे हैं। जिनके पास पेट्रोल पड़ा था उनको फायदा हो गया। IG पुलिस और DG रेंजर्स सिंध की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। कराची शहर के अमन अमान की मजबूरी सूरत हाल का जायजा लिया गया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स का कहना है, यौम अली, यौमुल कुद्स, आखिरी अशरे, चांद रात और ईद के लिए सिक्योरिटी प्लान का जायजा लिया गया। दहशतगर्दों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन तेज करने की भी हिदायत। रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्जामात का केस। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने वजीर आला KP को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। सुहेल अफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज किया था। PHQ हमला केस के 47 इश्तिहारी मुजरिमान की सजाओं पर अमल दरामद के लिए खुसूसी हुक्म जारी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुजरिमान की जायदाद जब्त करने की हिदायत कर दी। कहा, डिप्टी कमिश्नर्स जायदाद जब्त करके रिपोर्ट जमा करवाएं। अदालत ने पुलिस को गिरफ्तारियों से मुतालिक खुसूसी अहकामात दिए। अदालत ने 47 इश्तिहारी मुजरिमान को 10-10 साल कैद, 5-5 लाख जुर्माना और जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया था। सजा पाने वालों में उमर अयूब, शिबली फराज, शहबाज गिल, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, जरताज गुल, कमल शोजत भी शामिल हैं। अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। मरियम नवाज का जहाज क्यों नहीं फरोख्त किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, बहरान का फायदा उठाकर हुकूमत ने अवाम पर वार किया। जब पेट्रोल का जखीरा मौजूद है तो पैसे क्यों बढ़ाए। FBR की नाअहली छुपाने के लिए अवाम से डायरेक्ट टैक्स लिया जा रहा है। मरियम नवाज का 11 अरब का जहाज बेचकर अवाम को रिलीफ दिया जाए। हुकूमत ने बगैर मुशावरत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। ये इजाफा महंगाई का एटम बम है। फारूक सत्तार का कहना है, लोग ईद के बाद सड़कों पर निकलना शुरू कर देंगे। आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफा हो रहा था तो इत्तेफाक राय जरूरी था। तीनों जमातें हुकूमत में आकर पेट्रोल में लेवी बढ़ा देती हैं। लोगों के ऊपर बोझ न डालें, इशराफिया पर बोझ डालें। ट्रांसपोर्ट किरायों में मनमाना इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं। किरायों में इजाफे का इख्तियार सिर्फ हुकूमत और महकमा ट्रांसपोर्ट को है। बगैर मंजूरी किराया बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की हिदायत। कहा, आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। महकमा ट्रांसपोर्ट फौरी चेकिंग मुहिम शुरू करे।
مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے باعث فضائی حدود کی بندش، آج پاکستان سے مشرق وسطی جانے والی 102 پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ کراچی سے دبئی، شارجہ، کویت جانے والی 44 پروازیں منسوخ۔ 10 روز کے دوران پاکستان سے مشرق وسطی کی پروازیں منسوخ کی تعداد 1148 ہو گئی۔ اور کسی سینئر کھلاڑی کو ڈراپ نہیں کیا، اس سیریز میں نوجوانوں کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن کی ڈھاکہ میں پریس کانفرنس، کہا اس بار وکٹ پہلے سے بہتر ہے، ہوم کنڈیشنز میں بنگلہ دیش کو ہرانا آسان نہیں ہوگا۔ صاحبزادہ فرحان ورلڈ کپ میں پرفارم کر کے ون ڈے ٹیم میں آئے، شامل حسین اور ماں صداقت باصلاحیت کھلاڑی ہیں۔ قومی اسکواڈ نے شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں فیلڈنگ، بولنگ اور بیٹنگ کی بھرپور مشقیں، کھلاڑیوں کا فوٹو شوٹ بھی ہو گیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ون ڈے 11 مارچ کو کھیلا جائے گا۔